بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ آج کے سبق کی عبارت ہے وصدق فی غصبت ثوبا وجاء بمعیب وفی له علی 1000 درہم الا انه ينقص كذا متصلا وانفصل لا، لأن الاستثناء يصح متصلا لا منفصلا. ولو قال أخذت منك 1000 وديعة فهلكت وقال الآخر بل غصبا ضمنا، وفي أعطيته وديعة وقال الآخر غصبته لا. والفرق أن في الأول يقر بوجوب الضمان وهو الأخذ، وفي الثاني لم يقر بذلك بل الآخر يدعي عليه الغصب وهو ينكر فالقول له. وفي هذا كان وديعة لي عندك فأخذته فقال هو لي، أخذه المقر له لأنه أقر بيده، ثم ادعى أنه كان لي فأخذته فيسلمه إلى المقر له ويقيم البينة. وصدق من قال آجرت فرسي أو ثوبي هذا فركبه أو لبسه ورده، أو خاط ثوبي هذا بكذا فقبضته. هذا عند أبي حنيفة رحمه الله، وعندهما يجب أن يسلم إلى المقر له ثم يدعيه، كما في مسألة الوديعة وهو القياس. وجه الاستحسان أن في الإجارة لم يقر بيد الآخر مطلقا بل يده ضرورية لأجل الانتفاع، فبقي فيما وراء الضرورة في حكم يد المؤجر بخلاف الوديعة. باب إقرار المريض. دين صحة مطلقا أي سواء علم بسببه أو علم بالإقرار، ودين مرضه المراد مرض الموت بسبب معلوم فيه وعلم بلا إقرار، كبدل ما ملكه أو أتلفه أو مهر عرسه سواء، وقدم على ما أقر به في مرض موته. هذا عندنا وعند الشافعي رحمه الله هذا يساوي الأولين لاستواء السبب وهو الإقرار، ولنا أن إقرار المريض وقع بما تعلق به حق الغير، والكل مقدم على الإرث وإن شمل یا پھر شمل ماله، أي الديون الثلاثة وهي دين الصحة ودين المرض بسبب معلوم ودين المرض الذي علم بمجرد الإقرار مقدم على الإرث وإن شمل جميع المال. یہ تھی آج کے ہمارے سبق کی عبارت۔ اس عبارت کے اندر باب الاستثناء بھی مکمل ہو گیا اور باب اقرار المریض کی بھی کچھ مسائل آ گئے ہیں، تو یہ کے بعد دیگر ان تمام مسائل کو سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلا مسئلہ ہے وصدق، اور تصدیق کی جائے گی فی غصبت ثوبا، جب ایک شخص نے اقرار کیا کہ میں نے تمہارا کپڑا چھینا ہے، اور پھر جب اس نے ادائیگی کی جاء بمعیب، وہ عیبدار کپڑا لے آیا، تو اس کا عیبدار کپڑا لانا اس کو قبول کر لیا جائے گا، اس کی بات کو مان لیا جائے گا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم اس سے کہیں کہ تم سلیم یعنی صحیح کپڑا لاؤ، اس لیے کہ غصب کے اندر کھرا یا کھوٹا ہونا اس کی تفریق نہیں کی جاتی، جیسا بھی غاصب کو مال ملتا ہے وہ اس کو اٹھا لیتا ہے۔ دوسرا مسئلہ ہے وفی، اور ایسے ہی تصدیق کر لی جائے گی لہو علی 1000 درہم، اگر وہ کہتا ہے کہ میرے اوپر فلاں کے 1000 درہم ہے، الا انہ ینقص کذا متصلا، مگر اس کے ساتھ وہ استثناء کر دیتا ہے کہ اتنے نہیں ہیں۔ مثال کے طور پہ وہ کہتا ہے کہ فلاں کے 1000 درہم 500 کم مجھ پر لازم ہے، یا 500 کم 1000 درہم مجھ پر لازم ہے، تو اگر تو متصلاً وہ یہ استثناء کرتا ہے تو اس کی بات مان لی جائے گی، چونکہ یہ بیان تغییر ہے، متصلاً درست ہو جائے گا۔ وَإِنْفَصَلَ لَا، لیکن اگر وہ انقطاع کے ساتھ کہتا ہے إِلَّا أَنَّهُ يَنْقُصُ 500 إِلَّا أَنَّهُ يَنْقُصُ 300، تو اس کی اس بات کا پھر اعتبار نہیں کیا جائے گا، لأن الاستثناء يصح متصلا لا منفصلا، اس لیے کہ استثناء متصلا تو درست ہوتا ہے لیکن انقطاع کے ساتھ درست نہیں ہوگا۔ اس کے بعد جو مسائل ہیں اس کے اندر ودیعت کے اقرار کرنے کے بعد یا غصب کا اقرار کرنے کے بعد معنوی طور پر استثناء کرنا یا اپنی بات سے لوٹنا۔ پہلا مسئلہ دیکھیے، لو قال، اگر وہ کہتا ہے اخذت منک 1000 ودیعۃ فہلکت، میں نے آپ سے لیے تھے 1000 بطور امانت اور وہ ہلاک ہو گئے۔ اب یہاں پر دو چیزیں، ایک ہے اخذت منک 1000، میں نے آپ سے 1000 لیے، اور پھر اس کے بعد ہے ودیعتن بطور امانت۔ پہلے جو جملہ ہے اخذت منک 1000، یہ اپنے معنی کے اعتبار سے اس بات پہ دلالت کر رہا ہے کہ
لینے والے نے اپنے عمل سے لیے ہیں، اور اپنے عمل سے لینا قرض ہو سکتا ہے، غصب ہو سکتا ہے، اور ودیعتن کا کلمہ یہ کہتا ہے کہ دوسرے نے اپنی مرضی سے اس کے پاس رکھوائے تھے۔ تو پہلی صورت مضمون ہے، اس میں زمان آتا ہے، اور دوسری صورت غیر مضمون ہے، فہلکت، تو وہ کہہ رہا ہے وہ ہلاک ہو گئے۔ اب اگر ودیعت کو دیکھیں تو زمان نہیں آئے گا، اور اگر اخذ کو دیکھیں تو زمان آنا چاہیے۔ وقال الاخر، دوسرے نے کہا بل غصباً، نہیں، اخذت منی الفا غصبا، آپ نے مجھ سے 1000 لیے ہیں لیکن بطور ودیعت نہیں، آپ نے غصب کیے تھے۔ ضامینہ، تو یہ شخص ضامن ٹھہرے گا۔ یہ تو تھا پہلا جملہ۔ دوسرا جملہ دیکھیے، اعطیتہ ودیعتن، مطلب یہ ہے کہ اعطیتنی ھذا ودیعتن، اس نے اخذت منک الفا نہیں بولا، اس نے کلام ہی اس سے شروع کیا کہ اعطیتنی الفا ودیعتن، تم نے مجھے دیے 1000 بطور امانت۔ وقال الاخر، اور دوسرا کہتا ہے غصبتہ، نہیں، آپ نے مجھ سے چھینے ہیں۔ لا ای لا یضمن، وہ ضامن نہیں ٹھہرے گا۔ تو دونوں جملوں میں فرق کیا ہے؟ پہلے جملہ اخذت منک الفا ودیعتا فہلکت، اور دوسرے نے کہا نہیں بل غصبا، تو اس میں ہم نے کہا ضامن ہے، اور دوسرے جملے میں اس نے ابتدا کی اعطیتنی ودیعتا، یعنی اعطیتنی الفا ودیعتا، اور دوسرا کہتا ہے نہیں غصبتہ، تو اس صورت میں ہم نے کہا ضامن نہیں ٹھہرے گا۔ فرماتے ہیں والفرق، دونوں مسئلوں میں فرق یہ ہے، ان فی الاول اقر بوجوب الضمان وهو اللفظ، پہلا جو جملہ ہے اخذت منک الفا ودیعتا فہلکت، اس میں جو ابتدائی کلمات ہیں اخذت منک الفا، یہ زمان کو لازم کرتے ہیں، وجوب الزمان، وهو اللفظ، کلمہ اخذ۔ وفی الثانی، اور جو دوسرا جملہ ہے اعطیتنی ودیعتا، اس کے اندر کوئی ایسا جملہ نہیں ہے جس سے ہم یہ کہیں کہ اس نے اپنی ذات پر زمان کو واجب ہونے کا اقرار کیا ہے، لم یقر بذلک، اس چیز کا اس نے اقرار نہیں کیا۔ بل الاخر یدعی علیہ الغصب، دوسرا جو شخص ہے اس نے اس پر دعوی غصب کیا ہے، تو اگر اس کے پاس بینہ ہے تو بینہ سے ثابت کر دے، وہو ینکر، اگر بینہ نہیں ہے تو یہ شخص انکار کر رہا ہے، فالقول له، تو اس کی بات کا قسم کے ساتھ اعتبار کر لیا جائے گا۔ خلاصہ یہ ہے کہ الفاظ کے استعمال سے معنی پر اثر پڑتا ہے، اور معنی پر اثر پڑنے کی وجہ سے حکم پر اثر پڑے گا، حکم تبدیل ہوگا۔ دو صورتیں تھیں، اب اس کے بعد مزید دیکھیے، وفی، اور اس صورت میں جب اس نے کہا ھذا کان ودیعۃ لی عندک، یہ جو آپ کے پاس چیز تھی یہ بطور ودیعت تھی، امانت تھی، فاخذتہ، میں نے اس کو واپس لے لیا، میں نے اس کو لے لیا۔ فقال، اس نے کہا نہیں، یہ بطور امانت میرے پاس نہیں تھی بلکہ ہوا لی، یہ میری اپنی تھی، میری ذاتی تھی۔ اخذہ، تو جس شخص کے لیے اس نے کہا کہ یہ بطور امانت آپ کی، تو اس کو لے لے گا، کون؟ ای المقر لہ، جس کے لیے اقرار کیا تھا وہ اس کو لے لے گا، یعنی جس کو اس نے کہا نا کہ یہ بطور امانت آپ کے پاس تھی اور میں نے واپس لے لی، اس شخص کو یہ وہ چیز دے دے گا۔ کیوں دے گا؟ اس کی وجہ آگے صفحے پر دیکھیے، لِأَنَّهُ أَقَرَّ بِيَدِهِ، اس لیے کہ اس نے اپنے پہلے جملے کے اندر اس کے قبضے کا اقرار کیا ہے۔ جب اس نے کہا ھذا کان ودیعۃ لی عندک، تو عندک کلمہ اس بات پر دلالت ہے کہ تمہارے قبضے میں یہ چیز تھی، تو میں نے تمہارے قبضے سے اس کو واپس لیا، تو اس بات پر تو یعنی اس کا اقرار موجود ہے کہ اس کے قبضے پر تو وہ مان رہا ہے۔ آگے پھر انکار کر رہا ہے کہ یہ تمہاری تھی یا قبضہ امانت تھا، ودیعت تھا، جو بھی تھا، لیکن قبضے کا وہ بھی اقرار کر رہا ہے، تو اس لیے وہ اس شخص کو وہ چیز واپس کرے گا۔ ثم ادعا، پھر اس نے یہ دعویٰ کیا، انہ کان لی، کہ یہ میرا ہے۔ اب قبضہ امانت کا دعویٰ ہے کہ تمہارے پاس قبضہ امانت تھی اور اصل مالک میں تھا، فاخذتہ، اس لیے میں نے واپس لے لی۔ فیسلمہ الی المقر لہ، اس کو کہا جائے گا کہ یہ چیز مقر لہ کو واپس کرو، یعنی جس سے لی ہے اس کو واپس کرو۔ ویقیم البینہ، اور جو تم نے یہ کہا کہ یہ چیز بطور امانت تمہارے پاس ہے، امانت کے دعویٰ پر بینہ لے آؤ، تو بینہ لانے کے بعد تمہیں تمہاری چیز واپس کر دی جائے گی۔ اگر بینہ نہیں لاتے تو پھر چیز اسی کے پاس باقی رہے گی، اس لیے کہ تم بھی اس بات کا تو اقرار کر رہے ہو کہ چیز تمہارے قبضے میں ہے، کہ میں نے تمہارے قبضے سے ہی اس کو نکالا ہے، تمہارے قبضے سے ہی لی ہے، تو قبضے کا اقرار جو کر رہا ہے اس کی بنیاد پر چیز واپس کرے، اور جو قبضہ امانت کا دعویٰ کر رہا ہے اس کے لیے بینہ قائم کرے۔ اس باب کا آخری مسئلہ دیکھیے کہ اگر غصب کا اقرار کرنے کے بعد استثناء کیا جائے، وصدق من قال، اور اس شخص کی تصدیق کی جائے گی جس نے کہا
آجرت فرسی او ثوبی ھذا، میں نے اپنا یہ گھوڑا آپ کو بطور اجرت دیا تھا، کرائے پر دیا تھا، او ثوبی ھذا، یا اپنا یہ کپڑا آپ کو کرائے پہ دیا تھا، بطور اجرت دیا تھا، فرکبہ، وہ اس پر سوار ہو چکے، یعنی تم اس پر سوار ہو چکے، او لبسہ، تم نے اس کو پہن بھی لیا، وردہ، اور واپس بھی کر دیا، او خاط ثوبی ھذا، یا میں نے اس کو کپڑا دیا سینے کے لیے، اس نے یہ کپڑا میرا سی دیا، بکذا، اتنی اجرت کے بدلے میں، فقبضتہ، تو میں نے اس سے واپس لے لیا۔ یہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا مذہب ہے، وہ فرماتے ہیں ان تمام صورتوں کے اندر اس شخص کی تصدیق کی جائے گی قسم کے ساتھ، یعنی یہ مدعا علیہ ہوگا اور دوسرا مدعی ہوگا، کیونکہ پہلی صورت کے اندر تو جس شخص سے اس نے لیا واپس، اس کے لیے ہم نے کہا تھا کہ اس کو واپس کرو، اس صورت کے اندر کہنے والا جس نے یہ چیز واپس لی یا جس کے قبضے میں ہے اس کی بات کا اعتبار کیا جا رہا ہے امام صاحب کے نزدیک۔ صاحبین کا مذہب وہی ہے جو پہلے ودیعت کی صورت میں تھا، فرماتے ہیں یجب ان یسلم الی المقر لہ، اس صورت کے اندر جس شخص کے قبضے میں ابھی چیز موجود ہے امام صاحب اس کی تصدیق کر رہے ہیں کہ اس کی بات مانی جائے، اور پہلی صورت کے اندر جس کا پہلے قبضہ تھا، جس کے قبضے کا اس نے اقرار کیا تھا، اسی کو وہ چیز دلوائی گئی تھی اور اس سے کہا گیا تھا کہ تم بینہ قائم کرو۔ تو امام صاحب نے تو ان دونوں صورتوں میں فرق کیا ہے۔ فرق کی وجہ کیا ہے وہ صاحبین کے مذہب کو بیان کرنے کے بعد سمجھتے ہیں۔ وعندہما، صاحبین کے نزدیک، یجب، لازم ہے، ان یسلم الی المقر لہ، اس صورت کے اندر بھی مقر لہو کے حوالے وہ چیز کی جائے، یعنی جس کا کہہ رہا ہے کہ میں نے بطور کرایہ آپ کو اپنا یہ گھوڑا دیا تھا اور اب میں نے واپس لے لیا، تو جس کو یہ کہہ رہا ہے اس کو واپس کرے، اس کے لیے یہ اقرار کر رہا ہے کہ پہلی چیز تمہارے پاس تھی، ثم یدعی، پھر یہ دعویٰ کرے چیز کا کہ بھئی یہ آپ کے پاس جو قبضہ ہے یہ قبضہ امانت ہے یا قبضہ اجارہ ہے، جو بھی ہے اس کا دعویٰ کرے، کما فی مسألۃ الودیعہ، جیسا کہ ودیعت کے مسئلے میں ہم پڑھ چکے ہیں، وہ هو القیاس، قیاس کا بھی تقاضا ہے، لیکن امام صاحب کا جو قول ہے وہ استحسان کی بنیاد پر ہے، ووجہ الاستحسان ان فی الاجارۃ لم یقر بید الاخر مطلقا، فرماتے ہیں کہ اجارہ کے اندر جو اس نے دوسرے کے قبضے کا اقرار کیا ہے وہ مطلقاً قبضے کا اقرار نہیں کیا، بل یدہ ضروریۃ لاجل الانتفاع، اس نے عارضی قبضے کا اقرار کیا ہے کہ عارضی قبضہ جو تمہارے نفع کے لیے ہے، یعنی اتنی دیر کے لیے تمہارا قبضہ تھا جتنی دیر تم نے نفع اٹھانا تھا، اب نفع کی مدت مکمل ہو گئی تو اس لیے واپس کرنا ضروری تھا، فبقی فیما وراء الضرورۃ، جو ضرورت کے بعد وقت ہے یا جو چیز باقی ہے، فی حکم ید الموجری، اس کا تو یہی حکم ہے کہ موجر کا ہی قبضہ ہے، یعنی آپ اس کو یوں سمجھیے کہ 2 دن کے لیے اس نے گاڑی کرائے پر لی تھی، تو اب 2 دن کے لیے تو اس کا قبضہ انتفاع موجود ہے، لیکن 2 دن کے بعد واپس وہ موجر کا ہی قبضہ ہے، اسی کی ہی ملک ہے، تو گویا جب اس نے یہ کہا کہ آجرت فرسی، تو اس کے اندر اس نے مستاجر کا عارضی قبضہ انتفاع ثابت کیا، اور اسی جملے کے اندر اپنا بھی اس نے قبضہ ثابت کیا کہ اس وقت کے گزرنے کے بعد پھر یہ واپس میرے قبضے میں ہے، میرے استعمال میں ہے، بخلاف الودیعہ، ودیعت کے معاملے میں ایسا نہیں ہوتا کہ ودیعت کے معاملے میں کچھ وقت کے لیے ہو یا جس کے قبضے کا دعویٰ کر رہا ہے اس کے نفع کی بات ہو، بلکہ اس کے اندر تو مطلقاً بات کی جاتی ہے کہ یہ چیز آپ کے پاس بطور امانت ہے، اجرت کی طرح اس میں وقت بھی طے نہیں ہوتا اور نہ ہی مستاجر کا، لینے والے کا اس میں انتفاع ہوتا ہے، یعنی ودیعت میں۔ تو یہ آخری مسئلہ تھا باب الاستثناء کا، اس کے بعد باب اقرار المریض کا بیان ہے۔ باب اقرار المریض، مریض کے اقرار کا باب۔ یہاں پر جو مریض ہے اس سے مراد مرض الموت ہے، اور مرض الموت کہتے ہیں ہوا مرض غالبہ الہلاک ویموت فیہ، ایسا مرض جس کے اندر ہلاکت غالب ہو، یعنی ہلکا پھلکا مرض نہیں ہے بلکہ اس قدر مریض ہے، بیمار ہے، یہ اتنی بڑی بیماری ہے جس کے اندر عمومی طور پر ہلاکت ہو جاتی ہے، انسان مر جاتا ہے، وَيَمُوتُ فِيهِ، اور دوسری بات یہ ہے کہ جیسے غالب اس مرض کے اندر ہلاکت ہوتی ہے ایسے ہی اسی مرض کے اندر وہ مر بھی جائے۔ مطلب یہ ہوا کہ اگر ایک شخص وہ ہلکا پھلکا مریض ہے اور اسی میں اس کی موت ہو جاتی ہے تو اس کو مرض الموت نہیں قرار دیں گے، یا پھر وہ زیادہ بیمار ہوا لیکن اس میں موت واقع نہیں ہوئی تو پھر بھی اس کو مرض الموت نہیں قرار دیں گے۔ ایسی صورت جس کے اندر غالب ہلاکت ہوتی ہے جیسے قتال ہے، یا پھر اس کو قصاص کے لیے لے جایا جا رہا ہے، یا رجم کے لیے لے جایا جا رہا ہے، یا پھر کوئی ایسی اس کو بیماری لاحق ہے جس کے اندر عام طور پہ انسان مر جاتا ہے، تو ایسی صورت کے اندر اگر وہ اسی مرض کے اندر مر بھی جاتا ہے
تو اس مرض کو یا اس صورتحال کو مرض الموت قرار دیں گے، اور پھر اس کے جو احکامات ہیں وہ تھوڑے مختلف ہوں گے اس بیمار سے جو مرض الموت کے شکار نہیں ہوتا یا اس سے ہٹ کے اس کو کوئی بیماری ہوتی ہے۔ تو اس باب کے اندر انشاءاللہ مریض کے اقرار کے مسائل پڑھیں گے۔ مصنف رحمہ اللہ نے جو مسائل ذکر کیے ہیں وہ 3 طرح کے ہیں، ایک قرض کا اقرار، دوسرا نسب کا اقرار، اور تیسرا غیر کے حق کا اقرار۔ یہ 3 مباحث ہمارے اس باب کے اندر موجود ہیں۔ تو سب سے پہلی بحث یہ ہے کہ قرض کا اقرار کرنا۔ قرض 3 طرح کے ہیں جس کو آگے مصنف رحمہ اللہ بھی ذکر کریں گے۔ ایک قرض وہ ہے جو انسان پر حالت صحت کے اندر لازم ہوتا ہے، دوسرا قرض وہ ہے کہ جو مرض الموت کے اندر لاحق ہوا، لازم ہوا، لیکن اس کے اسباب معروف ہیں، مثلا بیماری کی حالت میں اس کی دوائی آئی اور پیسے ادا نہیں کیے گئے، یا اس نے شادی کر لی مرض الموت کے اندر اور مہر عورت کا اس پر لازم ہو گیا، کوئی بھی ایسا سبب جو معروف ہو۔ اور تیسری جو قرض کی قسم ہے وہ ہے جو مرض الموت کے اندر لازم ہو لیکن اس کے اسباب معلوم نہ ہو، مریض اس کا اقرار کر رہا ہو۔ تو پہلے جو 2 قرض ہیں، صحت کا قرض یا بیماری کا وہ قرض جس کے اسباب معروف ہیں، ادائیگی کے اندر ان 2 کو مقدم کیا جائے گا حنفیہ کے نزدیک۔ اور تیسرا جو قرض ہے کہ ایسا قرض جس کا سبب معلوم نہیں اور وہ قرض بھی مرض کی حالت کا ہے، اس کو مؤخر کیا جائے گا ادائیگی کے اندر احناف کے نزدیک۔ عبارت پڑھ کر مسئلے کو سمجھتے ہیں۔ دین صحت مطلقاً، صحت کی حالت کا قرض مطلقاً، یعنی اس کا سبب معلوم ہو یا نہ ہو، ای سواء علم، برابر ہے کہ وہ معلوم ہو بسبب ہی، اپنے سبب کے ساتھ، یعنی اس کا سبب بھی معلوم ہو، او علم بالاقراری، یا پھر سبب تو معلوم نہیں ہے لیکن مریض کے اقرار سے معلوم ہوا کہ حالت صحت کے اندر اس کے اوپر یہ قرض تھا۔ ودین مرضہ، ایسے ہی اس کا جو مرض الموت کا دین ہے، قرض ہے، المراد مرض الموت، اور مرض موت کی جو تعریف ہے پہلے آپ کو بتا دی ہے کہ ایسا مرض ہو جس کے اندر عام طور پر انسان ہلاک ہو جاتا ہے، مر جاتا ہے، اور پھر اسی مرض کے اندر وہ مر بھی جائے۔ اور اگر مرض نہ ہو لیکن ایسا سبب ہے جو عام طور پہ ہلاکت ہی کا ہے، جیسے قصاص کے لیے اس کو لے جایا جا رہا ہے یا پھر اس کو رجم کے لیے لے جایا جا رہا ہے، تو یہ ایسے امور ہیں جن کے اندر ہلاکت یقینی ہوتی ہے۔ تو اگر مرض نہ بھی ہو لیکن ایسا سبب جو جس کے اندر موت غالب ہو، عام طور پر ہلاکت ہو جاتی ہو، تو بھی اسی میں شامل ہوگا۔ بسبب معلوم فیہ، اس کا سبب معلوم ہونا چاہیے کہ کون سا سبب ہے جس کی وجہ سے اس مرض کے اندر یہ دین لازم ہوا ہے۔ وعلم بلا اقرار، مریض کے اقرار سے معلوم نہ ہوا ہو۔ مثالیں دیکھیے، کا بدل ما ملکہ، کوئی ایسی چیز جس کا وہ مالک بنا اس کا بدل ادا کرنا ہے، او اتلفہ، یا اس نے کوئی چیز ہلاک کر دی اس کا بدل اس پر لازم آ گیا، زمان لازم آ گیا، او مہر عرسی، یا پھر اس نے شادی کر لی مرض الموت کے اندر اور وہ مہر اس پر لازم ہو گیا، سواء برابر ہے۔ یہ سواء کا جو تعلق ہے یہ ہے دین صحتہ مطلقا و دین مرضہ بسبب معلوم فیہ وعلم بلا اقرار سواء، یعنی جو حالت صحت کا قرض ہے چاہے وہ اقرار سے معلوم ہو یا اس کا سبب معلوم ہو، اور ایسے ہی جو اس کو قرض یا دین حالت مرض کے اندر لازم ہوا، اگر اس کا سبب معلوم ہو اور بغیر اقرار کے وہ معلوم ہو، تو یہ دونوں جو دین ہیں، قرض ہیں، یہ برابر ہیں۔ وقدما، ان دونوں کو مقدم کیا جائے گا ادائیگی میں، علی ما اقر بہ فی مرض موتہ، اس قرض پر یا اس دین پر جس کا مریض نے مرض الموت کے اندر اقرار کیا ہے۔ ھذا عندنا، یہ تفصیل ہمارے نزدیک ہے، یعنی دین صحت مطلقاً اور دین مرض بسبب معلوم بلا اقرار جس کا علم حاصل ہوا، یہ دونوں مقدم ہوں گے اس قرض پر جو مرض الموت کے اندر مریض کے اقرار سے معلوم ہوا۔ وعند الشافعی رحمہ اللہ ھذا یساوی الاولین، امام شافعی رحمہ اللہ کا مذہب یہ ہے کہ یہ بھی پہلے 2 کے برابر ہی ہوگا، لاستواء السبب، سبب کے برابر ہونے کی وجہ سے، وہو الاقرار، اور وہ اقرار ہے۔ تو قیاس کا یہی تقاضا ہے کہ جب سبب سب کا برابر ہے تو پھر وہ ادائیگی کے اعتبار سے بھی سارے برابر ہونے چاہیے۔ ولنا، ہماری دلیل یہ ہے، ان اقرار المریض وقع بما تعلق به حق الغیر، مرض الموت کے اندر جو مریض کا اقرار ہے، وقع بما تعلق به حق الغیر،
اب یہ اقرار ایسی چیز کو لازم ہو رہا ہے جس کے ساتھ غیر کا حق بھی متعلق ہو گیا ہے، جڑ گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے مرض الموت کے اندر انسان کی اپنی جو ملک ہوتی ہے اس کے اندر بھی اس کے اختیارات محدود کر دیے جاتے ہیں۔ جیسے آپ نے پڑھا کہ مرض الموت کے اندر آدمی 1/3 مال سے زائد کی وصیت نہیں کر سکتا۔ وجہ یہ ہے کہ وہ اپنے ورثاء کو محروم نہیں کر سکتا، تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ ورثاء کا حق اس میں ثابت ہو گیا، تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ ورثاء کا حق بھی اس سے متعلق ہے۔ ایسے ہی جو قرض خواہ ہیں ان کا بھی اس کے مال کے اندر، ملک کے اندر حق جڑا ہوا ہے، متعلق ہے۔ تو جب یہ بات ثابت ہوگی کہ غیر کا حق بھی اس کے ساتھ متعلق ہے تو اقرار حجت قاصرہ ہے، تو حجت قاصرہ کے ذریعے دوسروں پر کسی چیز کو لازم نہیں کیا جائے گا۔ آگے ہے والکل مقدم، اور ان تینوں قسم کے قرضوں کو مقدم رکھا جائے گا علی الارث، وراثت پر، یعنی وراثت کی تقسیم سے پہلے ان کی ادائیگی کی جائے گی، اس لیے کہ یہ مورث کے حوائج اصلیہ میں شامل ہیں۔ تو جو چیزیں مورث کے حوائج اصلیہ میں شامل ہیں پہلے ان کی ادائیگی کی جائے گی، وگرنہ اس کے لیے آخرت کے مسائل ہیں۔ وَإِن شَمِلَ مَالَهُ، یا پھر وَإِن شَمَلَ مَالَهُ، شامل یشمل یا شامل یشمل، اس کا مطلب ہے عام ہونا، اپنے اندر لیے ہونا۔ فرماتے ہیں اگرچہ وہ قرض تمام مال کو اپنے اندر ہی کیوں نہ لے لے، یعنی تمام مال جو ہے وہ قرض کی ادائیگی میں ہی کیوں نہ چلا جائے، وراثت کے لیے کچھ بھی نہ بچے، پھر بھی اس کو قرضوں کو مقدم کیا جائے گا۔ الدیون الثلاثہ، تینوں قسم کے قرضوں کو۔ وہی دین الصحہ، تینوں قسم کے قرضوں سے مراد یہ ہے کہ صحت کا دین، دین المرض بسبب معلوم، مرض کا ایسا قرض جس کا سبب معلوم ہے، ودین المرض الذي علم بمجرد الاقرار مقدم على الارث، ایسی مرض کا وہ قرض جس کا علم اقرار کے ذریعے ہوا ہے، ان تینوں کو مقدم کیا جائے گا وراثت پر۔ وَإِن شَمِلَ أو وَإِن شَمَلَ جَمِيعَ الْمَالِ، اگرچہ ان کی ادائیگی میں سارا مال ہی کیوں نہ لگ جائے، کچھ بھی بعد میں نہ بچے۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا سبق۔ بقیہ مسائل آنے والی ویڈیوز میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اسباق کی تکمیل آسان فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔